اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ میں بھی اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہوں۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، آج میں آپ کے لیے بہت ہی مجرب ترین اور بہت ہی چھوٹا سا عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ جب آپ اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے آپ کو ضرور فائدہ ہوگا، اور آپ اس عمل کو جس بھی مقصد کے لیے کریں گے تو انشاءاللہ آپ جب ابھی عمل آپ کو ختم نہیں ہوگا تو پہلے ہی آپ کی دعا قبول ہو جائے گی۔ اللہ کو یہ تسبیح اتنی عزیز ہے، جو بھی اس تسبیح کو پڑھتا ہے اللہ اس کو اتنی دنیا عطا کر دیتا ہے کہ وہ 2 سیکنڈ میں اللہ کو راضی کر کے وہ کروڑوں پتی بن جاتا ہے۔ پیارے ناظرین، سن 6 ہجری میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرہ ادا کرنے کے ارادے سے مدینے سے مکہ کو چلے، لیکن راستے میں مشرکین مکہ نے روک دیا اور مسجد الحرام کی زیارت سے منع کر دیا۔ پھر وہ لوگ صلح کی طرح جھکے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس بات پر اگلے سال عمرہ ادا کریں گے ان سے صلح کر لی، جس صحابہ کی ایک بڑی جماعت پسند نہ کرتی تھی، جس میں خاص قابل ذکر ہستی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہیں اپنی قربانیاں کی اور لوٹ گئے۔ پس لوٹتے ہوئے راستے میں یہ مبارک اور اللہ کی عزیز صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، جس میں اس واقعہ کا ذکر ہے کہ ہم 1400 آدمی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس موقع پر تھے۔ حدیبیہ نامی ایک کنواں تھا، ہم نے اس میں سے پانی اپنی ضرورت کے مطابق لینا شروع کیا۔ تھوڑی دیر میں پانی بالکل ختم ہو گیا، ایک قطرہ بھی نہ بچا۔ آخر پانی نہ ہونے کی شکایت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کانوں میں پہنچی۔ آپ اس کنویں کے پاس آئے کے کنارے بیٹھ گئے اور پانی کا برتن منگوا کر وضو کیا، جس میں کلی بھی کی، پھر کچھ دعا کی اور وہ پانی اس کنویں میں ڈلوا دیا۔ تھوڑی دیر بعد جو ہم نے دیکھا تو وہ تو پانی لباب بھرا ہوا تھا۔ ہم نے پیا، جانوروں نے بھی پیا، اپنی حاجتیں پوری کی اور سارے برتن بھر لیے۔ اس موقع پر حضرت عمر بن خطاب سے مروی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر میں جا رہے تھے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بھی ساتھ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ پوچھا، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر کوئی جواب نہیں دیا۔ تیسری مرتبہ پھر پوچھا، پھر بھی کوئی جواب نہیں دیا تو حضرت عمر نے آپ کو کہا کہ تیری ماں تجھ پر روئے، تو نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 مرتبہ عاجزی سے سوال کیا اور کسی مرتبہ بھی جواب نہیں ملا۔ حضرت عمر نے بیان کیا کہ میں نے پھر اپنی اونٹنی کو دوڑایا اور لوگوں سے آگے ہو گیا۔ مجھے خوف تھا کہ کہیں اس حرکت پر میرے بارے میں کوئی آیت نازل نہ ہو جائے۔ اب ابھی تھوڑے ہی وقت گزرا تھا کہ میں نے ایک پکارنے والے کو سنا جو پکار رہا تھا۔ میں نے سوچا مجھے تو خوف تھا ہی کہ میرے بارے میں کوئی کچھ وحی نازل ہو گئی، لہذا میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، آج رات مجھ پر ایسی صورت نازل ہوئی ہے جو مجھے ان سب چیزوں سے زیادہ پسند ہے جن پر سورج نکلتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورۃ فتح کی تلاوت فرمائی، لہذا آج کی اس ویڈیو میں سورۃ فتح کا ایک مختصر سا عمل آپ ناظرین کے ساتھ پیش کروں گی، اور آج کا وظیفہ بھی اسی سورت کے متعلق ہی ہے۔ یہ ایک سورت بہت ہی عزیز سورت ہے، جو بھی اس کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ اس کو دنیا کا بادشاہ بنا دیتا ہے۔ تو ایک چھوٹا سا وظیفہ بھی ہے جو یاد رکھ لیا جائے، اور ہر نماز کے بعد اگر اس کو
121 بار پڑھ لیا جائے تو اس کے بے شمار فوائد ہوں گے۔ شادی، کاروبار، نوکری، مقدمات، امتحانات کی مشکلات سے نکلنے کا یہ مجرب ترین وظیفہ ہے جو آج میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس وظیفے کا پورا فائدہ ہو تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کو وظیفہ کرنے کی پوری سمجھ آ جائے اور آپ کو اس ویڈیو کا فائدہ ہو سکے۔ تو پیارے میرے بہن بھائیوں، تمام وظیفے انسانیت کی فلاح کے لیے اپلوڈ کیے جاتے ہیں، تو پلیز ان کو اگنور مت کیا کریں۔ اگر آپ کو ان میں سے آپ کو کوئی دعا قبول نہیں ہوتی تو وہ بھی ایک دعا کی بھی ایک گھڑی ہوتی ہے، بٹ آپ وظیفوں کو نہ چھوڑا کریں اور ان کو نہ ہی اگنور کیا کریں۔ آپ کی پریشانی، حاجات، تمام پریشانیوں کے حل اس وظیفے میں موجود ہوتے ہیں۔ جو جس بات میں اپنی ناکامی دیکھ رہا ہوتا ہے، اللہ کے ہاں اس کی حکمت کوئی ہو سکتی ہے۔ اس لیے انسان کو اپنے ہر عمل میں اللہ سے نصرت مانگنی چاہیے تاکہ دنیا اس کے لیے سہل ہو اور ایمان کی دولت نصیب ہو۔ حالات کی تنگی، مختلف طرح کے مقدمات اور مالی مسائل میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم سب کتنے نا امید ہو جاتے ہیں۔ اگر سورہ فتح کی تلاوت کیا کریں تو یقینی طور پر ان کے ہر جائز عمل میں اللہ کی رضا اور فتح شامل ہوگی۔ جن کے بچوں کی شادیاں رک جائیں، کاروبار ٹھپ ہو جائیں، امتحان میں جیت کا امکان کم ہو جائے، سفر مشکل پر نکلنا ہو، کسی سے قرض واپس لینا ہو، کوئی سرکاری کام پھنس گیا جائے یا کسی بھی مشکل میں سورہ فتح کی تلاوت کرنے والا پریشان نہیں ہوتے۔ بزرگ اور عاملین حضرات مشکلات سے نکلنے کے لیے سورہ فتح روزانہ 7 بار پڑھنے کی ہدایت فرماتے ہیں۔ اس کا ایک چھوٹا سا وظیفہ بھی ہے جو یاد رکھ لیا جائے اور اسے ہر نماز کے بعد 121 بار پڑھا جائے تو اس کے فوائد حاصل ہوں گے۔ سورہ فتح کی پہلی آیت مبارکہ 121 بار پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ کو چاہیے کہ ہر نماز کے بعد آپ اس کو اگر آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں تو ہر نماز کے بعد آپ اس کا عمل لازمی کریں۔ سورہ فتح کی پہلی آیت کو آپ نے 7 بار پڑھنا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے یا فتح کو 121 بار پڑھنا ہے۔ اور اگر آپ اسی کو آپ صبح فجر کے ٹائم پہ پڑھتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ سورہ فتح کی پہلی آیت کو آپ نے 121 بار پڑھنا ہے، پہلی آیت کو، اور 300 بار آپ نے یا فتح پڑھنا ہے، تو آپ کے ہر کام میں بہتری آ جاتی ہے۔ ہر وہ کام جس کا حل بظاہر مشکل نظر آ رہا ہو، سورہ فتح کی برکت سے آسانی سے حل ہو جاتا ہے۔ یہ بات بھی آپ ذہن نشین کر لیں کہ سورہ فتح کی تلاوت کرنے سے آپ کے ذہن، دل صاف شفاف ہو جاتا ہے، زنگ و میل دور ہو جاتا ہے، نور و صفائی قلب کے لیے موضوع ہے۔ جو بھی فرض کثرت سے سورہ فتح کی پہلی آیت کا ورد کرے گا، سورہ فتح و نصرت عطا فرمائے گا۔ اور اس کے ساتھ اگر کوئی کسی مشکل کام کو سلجھانا چاہتے ہیں تو عشاء کی نماز کے بعد آپ نے 170 مرتبہ سورہ فتح کی پہلی آیت کو پڑھ لیں۔ کسی شخص اگر کوئی ناگہانی مصیبت آن پڑے یا کسی مصیبت کے آنے کا خوف ہو یا کوئی وہم درپیش ہوتا ہو تو اس کو چاہیے کہ جمعے کی رات کو غسل کر کے پاک کپڑے پہنے اور اس کے بعد 4 رکعت نماز نفل پڑھے، پھر اس سورہ فتح کی پہلی آیت کو 1000 بار پڑھ لے۔ یہ بزرگ اور عاملین کا تجربہ ہے کہ سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اس انسان کا نصیب ہی بدل دیتا ہے جو اس عمل کو کرتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے رزق جاری کر دیتا ہے جہاں اس کے ذہن و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور لوگوں سے اپنے حالات سے گلہ نہ کریں، بس ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس عمل کے کرنے سے اتنا نواز دے گا کہ آپ ذہن میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ سورہ فتح ایک بہت ہی عزیز سورت ہے اور بہت ہی مختصر سا وظیفہ ہے جو آپ نے
فجر کے ٹائم پہ بھی کرنا ہے اور عشاء کے ٹائم پہ بھی کرنا ہے۔ یہ بہت ہی آسان سا وظیفہ ہے، آپ کی ہر مشکل دور ہو جائے گی اور اس کی ہدایت سے ہر مشکل آسان ہوتی ہے۔ میں آپ سب سے درخواست کرنا چاہوں گی کہ گھر کے ہر فرد کو سورہ فتح کی پہلی آیت زبانی یاد ہونی چاہیے اور اس آیت کا ورد روزانہ کرتے رہنا چاہیے۔ اگر یہ عمل پسند آیا ہو تو اسے اپنے رشتہ داروں سے، دوست احباب سے شیئر ضرور کریں، کیونکہ خدا کی مخلوق کو بے لوث خدمت کا جذبہ آپ کی بگڑی بنا سکتا ہے۔ شاید آپ کا ایک عمل کسی کی کھوئی ہوئی زندگی واپس لوٹا دے۔ اور امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب لازمی کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں تاکہ میری ہر نیو ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو اب میں آپ سے ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔